محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ سبھی کا استقبال ہے نور اخلاق یوٹیوب چینل پر۔ محترم ناظرین، آج کا یہ ویڈیو کچھ خاص ہونے والا ہے، اس لیے کہ آنے والا مہینہ بھی خاص ہے۔ آنے والا کون سا مہینہ ہے؟ آنے والا مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے۔ یہ پاک مہینہ آنے والا ہے جس میں عیدوں کی عید ہے، جس میں سرکار کی آمد کا ذکر ہے، جس میں سرکار کی آمد ہوئی ہے۔ اس پاک مہینے کو ہم اور آپ بارہ ربیع الاول کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے۔ یہ مہینہ کیوں افضل ہے آپ کو ویڈیو کے آگے میں پتہ چل جائے گا۔ تو جب یہ مہینہ افضل ہے تو میں نے سوچا اس مہینے میں سرکار کی آمد کا ذکر کیا جائے کہ سرکار کی آمد کس طرح ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا۔ تو انہی تمام باتوں پر اس ویڈیو میں ذکر ہوگا اور اس ویڈیو کو کچھ پارٹ میں ایڈٹ کیا جائے گا۔ مجھے نہیں معلوم کتنے پارٹ ہوں گے، لیکن جتنے بھی پارٹ ہوں گے آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ بس آپ حضرات سے یہ چھوٹا سا گزارش ہے کہ آپ حضرات نور اخلاق یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ جب بھی میں ویڈیو کو اپڈیٹ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل جائے۔ اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ہی لائک کریے گا اور اپنے دوستوں میں شیئر کریے گا۔ چلیے دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ آپ حضرات ایک ایک پارٹ کو پورا سننے کی کوشش کریں۔ تو محترم ناظرین، یہ مہینہ تمام مہینوں سے کیوں افضل ہے آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ علماء اسلام نے تصریح فرمائی ہے کہ ماہ ربیع الاول کا مرتبہ باقی تمام مہینوں سے بلند ہے، یہاں تک کہ رمضان المبارک کی شان بھی اس مہینے کی شان سے کم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن کریم اترا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا اور ربیع الاول میں صاحب قرآن تشریف لایا۔ اس مہینے میں قرآن آیا تو اس مہینے میں قرآن والا تشریف لایا۔ ہماری حقیقی عید تو اسی مہینے میں ہے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیارا محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمایا۔ اگر وہ محبوب تشریف نہ لاتا تو رمضان، قرآن، ایمان، غرض کی کوئی بھی چیز ہمیں نہ ملتی۔ یہ سب انہی کا صدقہ ہے، بلکہ اگر وہ پیدا نہ کیے جاتے تو ہم کیا، کائنات کا کوئی بھی ذرہ وجود میں نہ آتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر نوازا گیا تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، الہی تو نے مجھے ایسی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے کہ مجھ سے پہلے کسی کو ایسا مقام عطا نہیں ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، ہم نے تیرے دل کو متواضع پایا تو اس مقام سے نواز دیا۔ جو آپ کو دیا گیا ہے اس پر شکر کرو اور زندگی کے آخری لمحات تک توحید اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پر رہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، محمد کی محبت تیری توحید کے ساتھ ضروری ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر محمد اور اس کی امت نہ ہوتی تو میں جنت، دوزخ، سورج، چاند، رات، دن، فرشتے، انبیاء کسی کو پیدا نہ کرتا، اور ہاں اے موسیٰ، میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو آپ غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں اپنا پیارا محبوب عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں
ہم اپنے جسم کو ہی دیکھ لیں، آنکھ، کان، بازو، پاؤں وغیرہ ایسی نعمتیں ہیں کہ ساری کائنات ان کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کی نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور پھر کمال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نعمت پر یہ نہیں فرمایا کہ اے انسان میں نے تجھے یہ نعمت دے کر تجھ پر احسان کیا ہے، یعنی نعمتیں تو دی ہیں مگر احسان نہیں جتلایا۔ اور جب کائنات میں اپنا پیارا حبیب صلی اللہ تعالی وسلم بھیجا تو ارشاد فرمایا کہ اے مومنو میں نے تم پر احسان کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں بڑی عظمت والا رسول بھیجا۔ معلوم ہوا کہ یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے۔ احسان اس نعمت پر ہوتا ہے جس پر دینے والے کو خود بھی ناز ہو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک رسول تشریف لائے۔ اس آیت کریمہ میں سرکار کی آمد کا ذکر ہے۔ اسی طرح بہت ساری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ نیز کتب احادیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا کیا اور اس نور سے پوری کائنات کو وجود بخشا۔ آسمان، زمین، ستارے، چاند، سورج اور تمام انبیاء اولیاء اسی نور کے پرتوں ہیں اور حقیقت محمدی سب کا منشا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ آدم علیہ السلام آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے، یعنی جس وقت حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے اس وقت بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نبی تھے، یعنی خدا تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے سرکار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی، اگرچہ آپ کا ظہور سب سے آخر میں ہوا۔ آسمان و زمین اور دیگر چیزوں کی پیدائش کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب بنانا چاہا اور نور محمدی سے عالم کو روشنی بخشنا چاہا تو اس نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور نور محمدی ان کی پیشانی میں ظاہر فرمایا۔ پھر وہ نور حضرت شیخ علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا۔ آپ بڑے ہی برگزیدہ پیغمبر آدم علیہ السلام کے جانشین اور ان کی اولاد میں اشرف و اکرم تھے۔ پھر وہ نور اصلاب طاہرہ اور ارحام طیبہ میں منتقل ہوا۔ سارے عالم کے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کے صلب اطہر میں پہنچا۔ انبیاء کرام میں سے حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہمارے آقا کے اجداد میں ہیں، اور آپ کے آباء و اجداد اس نور مبارک کی برکت سے ہمیشہ رئیس اعظم اور معظم و مکرم رہے، اور اس نور کی عظمت و برکت ان کے چہروں سے نمایاں تھی۔ جب اصحاب فیل کا بادشاہ ابرہہ خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے مکہ معظمہ پر حملہ آور ہوا تو رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے جد امجد عبد المطلب قریش کے چند افراد کو لے کر جبل صغیر پر چڑھ گئے۔ اس وقت نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں بشکل ہلال نمودار ہو کر اتنا روشن و درخشاں ہوا کہ اس کی شعاع سے خانہ کعبہ منور و تابہ ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب نے یہ کیفیت دیکھ کر قریش سے کہا کہ یہ نور جو میری پیشانی سے چمک کر خانہ کعبہ پر اپنی روشنی بکھیر رہا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ ہم غالب رہیں گے۔ ابرہہ کے لشکریوں نے حضرت عبد المطلب کے اونٹ پکڑ لیے تھے۔ انہیں حاصل کرنے کے لیے حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس تشریف لے گئے۔ ان کے چہرے سے عظمت و بزرگی نمایاں تھی۔ ابرہہ دیکھتے ہی تخت سے تعظیم و تکریم کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور حضرت عبد المطلب کو اپنے برابر بٹھایا اور پوچھا، آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ آپ کے فوجی میرے اونٹ پکڑ لائے ہیں، ان کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ابرہہ نے فوراً انہیں اونٹ واپس کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ تمہاری عزت و عظمت میرے دل میں اس طرح جا کر بیٹھ چکی ہے کہ اگر تم کعبہ کی حفاظت کے سلسلے میں کوئی بات کرتے تو میں اسے منہدم نہ کرتا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، یہ گھر خدا کا ہے، وہ خود ہی اس کو بچائے گا۔ چنانچہ جب بادشاہ کا لشکر ہاتھیوں پر سوار ہو کر کعبہ کی طرف بڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر طیور ابابیل یعنی ابابیل پرندوں کو بھیجا اور ان پرندوں نے سارے لشکریوں کو ہلاک و تباہ کر دیا۔ حاصل کرم نور محمدی صلی اللہ تعالی وسلم کی ایسی عظمت و بزرگی تھی کہ اس کے سبب بڑے بڑے بادشاہ ہیبت زدہ ہو جاتے اور تعظیم و تکریم بجا لاتے۔ حضرت عبد المطلب نے خواب میں چاہ زمزم کی جگہ دیکھی۔ چاہ زمزم کی اصل تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے، جب ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بے آب و گیا میدان میں بحکم خدا چھوڑ آئے اور گزارنے کے لیے ایک مشک پانی اور کچھ چھوارے دے دیے گئے۔ پانی ختم ہو جانے کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بے قرار ہوئے تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام کے پر مارنے سے یہ پانی نکلا اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے گھیر دیا تو اس کی صورت ایک کنویں کی ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہاجرہ پانی نہ گھیرتی تو اس پانی سے سارا عالم سیراب ہو جاتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے کے بعد ایک مدت تک یہ کنواں رہا، پھر پٹ گیا، یہاں تک کہ لوگ وہ جگہ بھول گئے۔ حضرت عبد المطلب نے وہ جگہ خواب میں دیکھا اور اسے کھودنے کا ارادہ کیا تو قریش نے رکاوٹ پیدا کر دی اور لڑائی کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت عبد المطلب کا کوئی معین نہ تھا، ان کی اولاد بھی ایسی نہ تھی کہ جو ساتھ دیکھ سکے، صرف ایک بیٹا تھا، وہ اور عبد المطلب قریش سے لڑے، بفضل تعالیٰ غالب ہوئے اور چاہ زمزم کی کھدائی شروع کر دی۔ اس دن حضرت عبد المطلب کو قلت اولاد کا کافی رنج ہوا۔ انہوں نے منت مانی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے اور ان میں چاہے زمزم کھود نکالنے میں کامیاب ہو جاؤں تو ایک بیٹے کو قربان کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو 10 بیٹے دیے اور انہوں نے چاہ زمزم بھی برآمد کر لیا۔ تب عبد المطلب نے منت پوری کرنے کے لیے بیٹے کی قربانی پیش کرنی چاہیے۔ تعین کے لیے قرعہ ڈالا گیا، نام حضرت عبداللہ کا نکلا۔ حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر قربان گاہ لے گئے اور قربانی کرنا چاہا، لیکن قریش نے منع کر دیا کیونکہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور محمدی جلوہ گر تھا، اس لیے آپ کی خوبصورتی کا جواب نہ تھا۔ انہیں سب چاہتے تھے، بھائی بھی نہیں چاہتے کہ عبداللہ ذبح ہو۔ آخر کار یہ معاملہ ایک کاہنہ کے پاس گیا۔ اس نے کہا کہ اس طرح قرعہ ڈالو کہ 10 اونٹوں کا نام لکھو اور عبداللہ کا نام لکھو، اگر اونٹوں کا نام نہ نکلے تو 10 اونٹ اور بڑھاؤ اور بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ اونٹوں کے نام کا قرعہ نکلے۔ حضرت عبد المطلب نے ایسا ہی کیا، ہر بار عبداللہ کا نام قرعہ میں نکلتا ہے، یہاں تک کہ جب 100 اونٹوں کی گنتی پوری ہوئی تب اونٹوں کا نام نکلا۔ عبد المطلب نے اونٹوں کی قربانی پیش کی اور نظر پوری ہوئی۔
رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا ابن الذبیحتین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ ایک ذبیح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام مراد ہے اور ایک سے آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ ہیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا نور مبارک حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے شکم اطہر میں آیا اور آپ پر امید ہو گئیں، تو اس سال قریش پر بہت ہی زیادہ خیر و برکت کا نزول ہوا۔ قحط سالی دور ہوئی، بارش کا نزول ہوا اور زمینیں شاداب ہوئی، جس کی وجہ سے قریش نے اس سال کا نام سنۃ الفتح والابتہاج رکھا، یعنی فتح اور خوشحالی کا سال۔ ابھی حمل کے 2 ہی مہینے گزرے تھے کہ حضرت عبداللہ کا مدینہ میں انتقال ہو گیا۔ واقعہ یوں پیش آیا کہ آپ قافلے قریش کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام گئے ہوئے تھے، واپسی پر بیمار ہو گئے اور اپنے ماموں کے پاس مدینہ میں رک گئے اور وہیں آپ کی وفات ہو گئی۔ ایام حمل میں آپ کی والدہ ماجدہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، جیسا کہ حمل والیوں کو ہوا کرتی ہے۔ اسی دوران آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ تیرے حمل میں ایسا بچہ ہے جو ساری کائنات کا سردار ہے، جب وہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا۔ اور وقت ولادت آپ نے دیکھا کہ ان سے ایک نور نکلا جس کی روشنی سے انہیں شام کے محلات دکھائی دیے۔ حدیث صحیح میں کہ آپ نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، اور میری والدہ نے جو دیکھا تو اس سے یہی نور مراد ہے، اور دعائے ابراہیم سے وہ مراد ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ میں کعبہ کی تعمیر سے فراغت کے بعد مانگی تھی، اور بشارت عیسیٰ سے وہ بشارت مراد ہے جو انجیل میں ہے اور سورہ صف کی اس آیت کریمہ میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور میں ایک پیغمبر کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد رکھنا۔ تو محترم ناظرین، آج کا ویڈیو، آج کا پارٹ 1 یہیں تک۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک آپ حضرات میرے اگلے پارٹ کا، اگلے آنے والے ویڈیو کا انتظار کریں۔ میرے اس ویڈیو کے ہر ایک پارٹ کو دیکھنے کے لیے نور اخلاق یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو نوٹیفیکیشن آل پر سیٹ کر لیں، تاکہ میں جب بھی پارٹ 2 پارٹ 3 یعنی جب بھی ویڈیو اپڈیٹ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل جائے۔ چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک آپ حضرات اپنا خیال رکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔